بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، چند متفرق مسائل، بات کرنے میں لوچ نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ اجنبی آدمی سے بات کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، مثلاً ڈاکٹر وغیرہ، تو ایسے موقع پر وہ پردے کی آڑ میں گفتگو کرے گی اور یہ خیال رہے کہ بات میں لوچ اور شیرنی نہ ہو تاکہ کسی بد اخلاقی کو شرارت کرنے کا موقع نہ ملے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب، ترجمہ: اور چبا کر باتیں نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ لالچ کرے، اور تم اچھی اور معقول بات کہو، یعنی شوہر کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ نہ ہو۔ شوہر کے عزیز و اقارب سے پردہ۔ ہندوستان میں شوہر کے رشتہ داروں کے سامنے ہونے اور ہنسی مذاق کرنے کا جو عام رواج ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اگرچہ وہ شوہر کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ محرم میں صرف شوہر کا باپ داخل ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شوہر کے بھائی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، شوہر کا بھائی یعنی دیور موت ہے، بہاولا مشکہ شریف، یعنی اس سے تو بدرجہ اولیٰ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے فتنے میں واقع ہونے کا زیادہ امکان ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ کسی مرد سے تنہائی میں نہ ملے۔ کسی مرد کا عورت سے تنہائی میں ملنا کس قدر خطرے کا باعث بن سکتا ہے وہ مخفی نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے اس پر بھی سخت پابندی لگائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہیں ملتا ہے مگر تیسرا شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بے دھڑک عورتیں اجنبی مردوں سے ملتی ہیں اور باتوں باتوں میں مرد عورت پر اپنی محبت کا غلط سکہ بٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جن عورتوں کے شوہر گھر میں نہ ہو ان سے ملنے سے بچو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان عورتوں سے ملنے مت جایا کرو جن کی شوہر گھروں میں موجود نہ ہو، کیونکہ شیطان خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں کو غلط راہ میں مائل کر دے، اس لیے کہ شیطان تم میں خون کے دوران کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ بہوالا مشکہ شریف، عورت کسی دوسری عورت کی حالت اپنے شوہر سے نہ بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب دوسری عورت سے ملے اور اسے دیکھے تو وہ جا کر دوسری عورت کا حال کھول کر اپنے شوہر سے بیان نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں دوسری عورت کی خوبی اور اس کا حسن و جمال گھر کر جائے اور وہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ ارشاد نبوی ہے، عورت دوسری عورت کے ساتھ اس طرح نہ رہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی حالت اس طرح کھول کر بیان کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہو۔ بہوالا صحیح بخاری۔ ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے کہ وہ اور اس کی بیوی یکجا ہو، پھر مرد اس راز و نیاز کو ظاہر کر دے۔ بہوالا صحیح بخاری۔ عورت تنہا سفر نہ کرے۔ شریعت کا حکم ہے کہ عورت سفر میں اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ حج جو عبادت میں داخل ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کی ادائیگی بھی وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی مسافت تنہا سفر کرے۔ محرم وہ شخص ہے جس سے کبھی بھی شادی جائز نہ ہو
جیسے باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ۔ بغیر محرم کے تنہا عورت کا سفر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔